اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار ادا کیا اور سوشل میڈیا پہ کیا کیا میرے ملک کے انسانیت ہی بھول گیا ہے۔ میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹا بیان کیتا سن، کوئی کہہ رہا ہے بیان کرنے والا کوئی جھوٹا ہے، کوئی کہہ رہا ہے قرآن خوانی کیوں کیتی سن، یہ تو حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سن، سارا حلال حرام ایتھے ہی رہ گیا اور صرف لائک لینے کے لیے جھوٹی خبر، چند پیسے اکٹھے کرنے کے لیے دل کی تو ہے نہ سنگ و کشت، درد سے برمائے کیوں تو تم مجھے اور رلا رہے ہو، شرم ہی نہیں ان دلوں کم بختن 4 ٹکے یا سستی شہرت لینے واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شاہد سکلین ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، فیس بک پیج۔ آج 11 نومبر ہے، ہفتے کا دن ہے۔ بات کریں گے مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، کیونکہ بڑا ہی مشکل، ظاہری بات ہے، ہم ہر ویڈیو میں یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کسی کے اوپر یہ وقت نہ لائے کہ ایک جوان اولاد کا جنازہ اٹھانا پڑے، اور یہ کیفیت جو ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ گزر چکا ہوتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو جس دن سے یہ سانحہ ان کے ساتھ ہوا ہے، عاصم جمیل والا، کوئی بھی آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں، کہیں پہ بھی آپ ان کو لوگوں سے ملتے دیکھ لیں، ان کی جو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ ان کو جو ہے اس سانحے سے نکلنے کی ہمت عطا فرمائے۔ ان کو دیکھ کے واقعی لگتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں جن کو دیکھ کے واقعی لگتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ لیکن افسوسناک امر یہاں پہ یہ ہے کہ اس چیز کی پہلے جب یہ واقعہ ہوا تو کلیریفیکیشن کے لیے ان کے بیٹے کو اس وقت میں سامنے آنا پڑا جب وہ وقت نہیں تھا کہ وہ ویڈیو بیان جاری کرتے اور کہتے جی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا اور یہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور پھر ساتھ ساتھ مولانا صاحب اس سارے معاملے میں جو ہے وہ بزی تھے، بیٹے کی تجہیز و تکفین اور ان معاملات میں، لیکن ساتھ ساتھ سوشل میڈیا ظاہری بات ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ مولوی حضرات جو ہیں، آپ دیکھ چکے ہوں گے، بہت ساری ویڈیوز کی گئیں، کسی نے کیا کہا ان کو، کسی نے کیا کہا، کسی نے کہا دعا کیوں کروائی، کسی نے کہا خواب جھوٹا بتایا، کسی نے کیا کہا، اور بہت ساری باتیں۔ لیکن اس ساری چیزوں کا جواب طارق جمیل صاحب نے خود جو ہے وہ گزشتہ روز ایک بیان میں دیا ہے، اور انہوں نے بڑے دکھی دل کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ، اور انہوں نے جو ہے، آپ کو پتہ ہے طارق جمیل صاحب کی جو ہے وہ ایسے طبیعت ہے یا وہ ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ زیادہ وہ نہیں کی، لیکن انہوں نے جس درد کے ساتھ یہ چیز جو ہے بیان کی ہے کہ کس طرح ان کے اوپر جو ہے الزامات لگائے گئے ان کے بیٹے کے حوالے سے، انہوں نے ایون یہ بھی کہہ دیا کہ یار یہ جو لوگ ہیں، انہوں نے مولویوں کا کہا باقاعدہ طور پہ کہ یہ جو مولوی ہیں ہمارے ملک کے، یہ جو ہے اپنے منہ سے الفاظ نہیں بلکہ آگ برساتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میری بجائے یہ جو وقت تھا، یہ میرے پہ بڑا مشکل وقت تھا، چاہیے یہ تھا کہ یہ میرے زخموں پہ مرہم رکھتے، لیکن انہوں نے میرے زخموں پہ نمک چھڑکا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ چند ویوز کی خاطر، کچھ ڈالرز کی خاطر اور کچھ ان چیزوں کی خاطر جو ہے، ایون اسپیشلی سوشل میڈیا کا تو انہوں نے کہا، لیکن ساتھ ساتھ جو مولوی حضرات ہیں ان کے حوالے سے کہا کہ یہ ان لوگوں نے ویڈیوز بنائیں، ابھی تک کر رہے ہیں، میرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، سارا کچھ، لیکن آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ جی میں یہ سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، میں نے ان کو معاف کر دیا، آگے ان کے ساتھ جو بھی ہو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ مولانا صاحب نے جو کچھ بھی کہا وہ انہی کی زبانی سن لیں، میں نے کہا اس کا تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ بہرحال ایک بار پھر دعا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے آسانیاں کرے، اور جو ہے آپ یہ مولانا صاحب کو سنیں اور مجھے اجازت دیں ان کی ویڈیو دیکھ لیں۔ شکر ہے، بہت لوگوں نے تعزیت کی، لیکن اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار ادا کیا۔ میں ایک جوان بیٹے کا میت اٹھا رہا ہوں، اس کو قبر میں اتار رہا ہوں، اور سوشل میڈیا پہ کیا کیا میرے ملک کے انسانیت ہی بھول گیا ہے، اسلام کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے۔ اسلام تو آتا ہے جب نبی کی زندگی سامنے ہوتی ہے، تو کوئی خوابوں پہ تبصرے کر رہا ہے، کوئی میرے اوپر تنقید کر رہا ہے، کوئی میرے بیٹے کو کہہ رہا ہے مولوی کے بیٹے نے خودکشی کر دی، تو بتاؤ میرے اوپر کیا گزر گیا۔
حضرت عمر بن ابسہ سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ اگر اور نہ سنیں سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ اب یہاں آگے ہے کہ دنیا داروں، دینداروں، علماء ان کی زبانوں سے الفاظ نہیں نکلتے، ان کی زبانوں سے آگ نکلتی، ان کی زبانیں آگ برساتی۔ جب زبان آگ برسائے گی تو دل نفرت سے بھرا، لیکن میں نے کہا یا اللہ میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی وجہ سے کبھی کسی سے نفرت نہیں کروں گا، کسی سے بغض نہیں رکھوں گا، کسی سے قطع تعلق نہیں کروں گا۔ آج مجھے یہ وعدہ پورا کرنے میں زور لگانا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف مجھے اپنے بیٹے کی لاش نظر آتی ہے، ایک طرف ان نادانوں کے تبصرے نظر آتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، بڑا سوشل میڈیا اور اتنی جھوٹی خبریں، اتنی جھوٹی خبریں، اتنی جھوٹی زخم پہ مرہم لگاتے ہیں یا نمک چھڑکتے ہیں، اور وہ اسلام سمجھ کے کر۔ میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹا بیان کیتا سو، کوئی کہہ رہا ہے بیان کرنا والا کوئی جھوٹا ہے، کوئی کہہ رہا ہے قرآن خوانی کیوں کیتی سو، یہ تو حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سو۔ سارا حلال حرام ایک ہی رہ گیا۔ ایک زخمی باپ کے زخم پر پھمبا رکھنے کی بجائے میں نے بڑے انسان زندگی میں صدمے دیکھتا ہے، ناگواریاں دیکھتا ہے، میں نے بڑی بڑی ناگواریاں دیکھی، لیکن عاصم کی ناگواری عاصم لا ساق ما ذب شابق وما ناهم الرحمة والمطلقة عاصم قلبي كل يوم وليلة إليك بما تخفي النفوس معلقة۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے اشعار ہیں کہ میں نے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ کو ذکر کیے ہیں۔ اے عاصم جب تک سورج چمکتا رہے گا تیری یاد میرے اندر تازہ ہوتی رہے گی، میں تمہیں کبھی بھلا نہ پاؤں گا۔ اے عاصم دن ہو یا رات ہو تیری یادوں سے میرا بسیرا ہو رہا ہے، میرا دل تجھ میں دن میں بھی اٹکا ہوا ہے، رات کو بھی اٹکا ہوا ہے۔ یہ اس وقت میری حالت ہے، تو میں کانپتے ہاتھ کو دیکھتا ہوں پھر یہ شعر پڑھتا ہوں۔ ترکت ہوا کا مرشدن یدا، تو نے کس حال میں باپ کو چھوڑا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وَأُمُّ لَا تُصِيبُ لَهَا شَهْوَةٌ، اور تیری ماں کا سینہ اتنا گھٹ گیا ہے کہ اس کے اندر پانی بھی نہیں جا رہا، جو سب سے آسانی سے چلا جاتا ہے۔ یہ کیفیت ماں باپ کی، اور کوئی مولانا اٹھ کے تبصرے کر رہا ہو، کوئی مفکر اٹھ کے تبصرے کر رہا ہو، تو پھر پر کیا گزری ہو؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ زبان کو روکنا ساری شریعت کا خلاصہ ہے۔ دین بیان کرتے ہوئے جن کی زبانیں زہر بن جائیں اور شعلے برسائیں، ان کو بھگتنا پڑے گا آخرت۔ میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، میں نہیں چاہتا کہ زیادہ میں نہیں چاہتا میری توبہ کہ میری وجہ سے تیرے محبوب کی کسی امتی پر کوئی تکلیف ہے، میں نے سب معاف کر دیا۔ لیکن اللہ کا نظام تو چلتا ہے، اور صرف لائک لینے کے لیے جھوٹی خبریں، چند پیسے اکٹھے کرنے کے لیے وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک باپ کا زخمی جگر اور کتنے زخم گہرے ہو جائیں گے تمہارے چند پیسوں کے لالچ، اور کرنے کو کوئی باتیں ہیں نہیں، اور جو اس قسم کی واقعات بولتا ہے اس کو لوگ سنتے بہت، کوئی مثبت بات کرتا ہے تو اس کو سنتا کوئی۔
میں نے اپنا دکھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں اپنی زبان کی حفاظت کریں. میرے نبی نے کبھی منبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو برا بھلا نہیں کہا. عبداللہ بن ابی کو بھی برا بھلا نہیں کہا. مجلس میں بیٹھ کر کسی کو برا نہیں کہا. وہ تو یہ کرتا ہے مرتے دم تک آپ نے یہ کسی کو نہیں کہا. کسی کی کمی بھی دیکھی تو نظریں جھکا لی, اس کی کمی کو اچھالا نہیں. ہمارے ہاں ہمارے خطیبوں کے ہاں یہ دین بن چکا ہے کہ ان کے سامنے میرے نبی کی سیرت نہیں ہے. تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, ویسے بھی کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ دیا کرو. ایک جوان بیٹے کی موت کا غم لیے ایک زندہ لاش پھیل رہی ہو اور اس کو پتھر مارے جائیں اور اس پر اپنے غصے کو نکالا جائے, بڑے دکھ کی بات ہے, بڑے درد کی بات ہے. یہ ہماری قوم کی گراوٹ کی انتہا ہے, گراوٹ کی. میں تو اس وقت پاگل تھا جہاں سے مجھے کسی نے جھوٹا خواب بھی سنایا تو میں نے تسلی لی کہ شکر ہے میرا بیٹا, جوان بیٹے کو اللہ نہ تنوں کو اٹھاون دے ویلا لکھاوے, اللہ تنوں اٹھاون دے ویلا نہ لکھاوے. تو جو آپ سے نکلی ہے وہ تم سب نے سنی ہے, جو ساتھ سے بھی گزری ہے وہ کسی نے کو پتا ہے. یہ تو وہی جانتا ہے جس پہ یہ صدمہ گزرتا ہے, وہی جانتا ہے جس کا جگر ٹوٹے ٹوٹے ہوتا ہے. اور ان کو کیا پتا کہ اولاد جوان اولاد ہو, میرا بچہ یہ اتنا نیک تھا, کبھی غیبت نہیں کرتا, کبھی غیبت نہیں کرتا, کسی سے نفرت نہیں کرتا, کسی کی غیبت کرنے نہیں دیتا, کسی کی برائی کرنے نہیں دیتا. اس کے عباس سنو کہ یا اللہ جن جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اس نے جتنا میرا حصہ لوٹا ہے میں نے سب کو معاف کیا. ایسے اخلاق والا بچہ میرا مر جائے اور مجھ پر قرآن و تنزل ہو رہا ہو, قرآن خوانی کیوں کرائی, کفر کر دیتا ہے, اسلام میں چنے کے لیے نا. یہ دیوبندی بریلویوں نے آپس میں لڑ کے پوری امت کا دھولیا بگاڑ کے رکھ. خطیبوں نے, صحیح علماء کی بات نہیں کر, خطیب چاہے دیوبندی کے ہوں, چاہے حدیثوں کے ہوں, چاہے وہ بریلویوں کے ہوں, چاہے وہ شیعوں کے ہوں, سوائے نفرت کی آگ بھڑکانے کے ان کے پاس اور کوئی موضوع کوئی نہیں. آج میں گیا ہوں اپنے صبح, بہت میرا سر بھاری تھا تو میں سیر کے لیے فجر کے بعد نکلا. اپنے مین فورم پر پہنچا تو وہاں نوکر کھڑے تھے. تو ہمارا ایک نوکر ہے شبیر, اس کا نام ہے. تو وہ میں نے اسے ہاتھ بڑھایا ملنے کے لیے, کہا میاں صاحب آسم میاں ذرا ساڑھے نال ملو ہے یا نہ مل. میں کہ وہ کیوں میں مل رہا ہے. ہمارے یہاں زمینداروں میں نوکر اور زمینداروں کا آپس میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے. جب ہمیں ملتے ہیں تو یوں جھک کے ملتے ہیں, جب گوٹے پکڑتے ہیں اور اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کے کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ شبوں نے کہا جی ہم میاں صاحب سے ملتے تھے ایسے ہی جی میں چھڑے نہ ملتے. تو وہ کہتے یار تم لوگوں کو تو ملنے کا طریقہ ہی نہیں آتا, ہاتھ کھولو. ان کے ہاتھ کھلوا کے ان کو بیٹے پڑھاتا تھا اور ان کے کپڑوں پہ مٹی لگی ہوتی تھی. ایسا میرا بیٹا گیا. نوکر کے منہ سے نوالا نکال کے اپنے منہ میں ڈال کے کھا لیتا تھا. کبھی اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے, جو بھی دیتا دیتے وہ ادھر دے دیا, ادھر دے دیا, ادھر دے دیا, ادھر دے دیا. نئی گاڑی میں کوئی غریب آدمی کو بٹھاتا نہیں ہے, وہ نئی فارچون میں وہ پاگل کو بٹھاتا تھا. یہ بھی مذاق بنا دیا.
دل کی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے فرمائے کیوں، اور تم مجھے اور رلا رہے ہو. اس کو بھی مذاق بنا. ابھی بھی زندہ ہمارے گاؤں میں کہیں جا کے دیکھ لو. اور اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بخشش کر دی اس ملنگ کی خدمت کی وجہ سے. اسے پاگل دے کپڑے وٹامنا نامامنا وہ دیوال کٹامنا وہ دے نو کٹامنا. ایک زمیندار دے بیٹے دا کوئی سوکھا کام وہ دے ماں بیان کر. اتنا غریبوں سے اس کو پیار تھا اور صحابہ ٹوٹ ٹوٹ کے پری تھی اور نوکروں کو بھی بھائی کہہ کر بلا تھا. ہم لوگ بولا تھا ہمارے جو ہم نے اپنے والدین کو دیکھا چاچے تائے بابے دیکھا اور بھائی ادھر آئی. یہ وجہ ہیرا بندہ تک کھڑی جائے تو تک کیا بس شرم ہی نہیں ہوگی لوگ ہم بخشن ہزار ٹکے یا سستی شہرت لین واسطے